لقیتم تم ملو، فضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے، ضرب کا معنی مارنا، الرقاب گردنیں، اسخنتموہم انہیں خوب قتل کر لو، فسد الوثاق مضبوط باندھ لو، عرفہا اس نے پہچان کروا دی ہے انہیں، ہا کا معنی جو آخر میں ہے ضمیر ہے اس کے معنی انہیں، فتأسن ہلاکت ہے، اضل اس نے گمراہ کر دیے، فاحبط تو اس نے ضائع کر دیا، لیبلوا تاکہ آزمائے، اوزارہا اپنا ہتھیار، الحرب جنگ، منن احسان کرنا، یہ آیات پڑھیں ایک دفعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا پس جب لقیتم تم ملو، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم ان کو خوب قتل کر لو، فسد الوثاق جی تو تم مضبوط باندھ لو، فَإِمَّا مَنًّا پس یا تو احسان کرنا ہے، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً اور یا فدیہ لینا ہے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی، الحرب لڑائی، اوزارها اپنے ہتھیار، ذالک یہ، ولو یشاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم تو ضرور ان سے انتقام لے لیتا، لانتصر تو وہ ضرور انتقام لے لیتا، منہم ان سے، ولیکن اور لیکن، لیبلوا تاکہ وہ آزمائے، بعضکم تمہارے بعض کو، ببعض بعض کے ساتھ، والذین قتلوا اور وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فلن یضل پس ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا، اعمالہم ان کے اعمال کو، سیہدیہم ان قریب وہ ان کو راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم اور وہ ان کا حال درست کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہا اس نے پہچان کروا دی ہے، ہا ان کو، ہا ان کو، لہم ان کے لیے، اس نے انہیں اس کی پہچان کروا دی ہے، عرفہا اس نے ان کو پہچان کروا دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتأسن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، وَأَضَلَّ اور اس نے ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال، ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ کارہو انہوں نے ناپسند کیا، ما اس کو جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، فأحبط اعمالہم
تو اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے، ضائع کر دیے۔ بس جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے اور یا کسی طرح فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں راستہ ضرور دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ لقیتموہم سے مراد کیا ہے؟ بس جب تم ان کو ملو جنہوں نے کفر کیا ہے تو گردنیں مارنا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ لقیتموہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں تو کوئی کافر نظر آ جائے تو اس کو پکڑو اور اس کی گردن مار دو تو کہو تو اللہ نے حکم دیا، نہیں۔ لقیتموہم سے مراد کیا ہے؟ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ جب مڑ بھیڑ ہو تو اس وقت یہ کام ہے، یہ حکم اس وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ جب تمہاری جو ہے نا کسی کافر سے آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو تو اس ملاقات کو اس سے مراد لیا جائے۔ قرآن مجید میں اسی پیرائے میں ہی اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جب تمہاری کسی گروہ سے، جماعت سے ملاقات ہو، ملو تو پھر تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ لقیتم یا یہاں لقیتموہم، اس سے مراد میدان جنگ میں آمنے سامنے دونوں گروہوں کا، مسلمانوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا ہونا، اور اس وقت یہ حکم ہے۔ تو عام گلی میں چلتے ہوئے کسی بے بس بے کس اور جو مسلمانوں کی آبادی میں جزیہ دے کے رہ رہا ہے، یا کوئی اور بندہ جو ہے نا جس کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی لڑائی کا موڈ ہے، نہ تم نے اس کو وارننگ دی ہے، نہ کوئی ایسی جو ہے نا کوئی جنگ ہے، تو تم جو ہے نا وہ اس کو پکڑ کے مار دو، یہ نہیں ہے۔ سورۃ انفال کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ انفال کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فولوہم الادبار۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ضرب، فضرب الرقاب، تو گردنیں مارنے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تان، کیا؟ تان، تان ہوتا ہے نیزے سے مارنا، ضرب ہے تلوار سے، تان ہے نیزے سے، اور ایک لفظ ہوتا ہے رمی، ٹھیک ہے، پتھر مارنا یا تیر مارنا، تیر پھینکنا اصل میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چوٹ تیر کے ساتھ دی جائے اس کے لیے رامی کا لفظ ہے، جو نیزے کے ساتھ دی جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تان کا لفظ ہے، اور جو آپ تلوار کے ساتھ کسی کو پہنچا رہے ہیں زخم، چوٹ، وہ کیا ہے؟ ضرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں اس قدر جو ہے نا وسعت ہے۔ تو یہ تین چیزوں کے ساتھ جو اس وقت زخم، یہی تھے نا تین، تو ان تینوں کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ لفظ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا جس میں زور زیادہ ہے۔ ایک ہے کہ تلوار کے ساتھ ویسے مارنا ہے، ایک ہے کہ تلوار سیدھی جو ہے نا وہ گردن میں مارنا اور گردن جو ہے نا اس کو کاٹ دینا۔ تو جس میں وہ خوف زیادہ ہے، جس میں وہ شدت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہی کریں کہ تلوار جو ہے نا
کھینچ لائیں تو نیزہ نہیں مار سکتے، نہیں، یہ مطلب اس کا وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ جو ہے نا کہیں جی وہ تو اللہ نے کہا جی تلوار کے ساتھ مارنا، تو گن کے ساتھ نہیں مار سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تو مثال نہیں چلا سکتے، مثال کون سا؟ تو اللہ رب العالمین نے وہ لفظ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سارے ہتھیاروں کے ساتھ جو اس وقت ممکن تھے، لڑائی ہوتی تھی نا، تو کشتی کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے، مکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا تیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پتھر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی قوت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ قیدیوں پر احسان اور پھر احسان کی صورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ان کی قوت توڑنی ہے، خوب ان کا قتل کرنا ہے، خوب ان کا وہ خون بہانا ہے، ان کی قوت باقی نہ رہے، بے بس ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو آپ قیدی بنا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اب بھی کوئی بندہ قیدی بنا لے تو قیدی بنانے میں فائدہ ہے نا، مالی طور پر بندہ اپنے بندے چھڑا سکتا ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ مال و دولت لے سکتا ہے، احسان جو ہے نا بندہ دشمن کے اوپر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو ہے نا وہ زور توڑنے کے بغیر ہی ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا، تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ اسخنتموہم اسی سے ہے نا، کہ نبی کے لیے یہ درست تھا ہی نہیں کہ وہ ان کو قیدی بنانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ خوب ان کا خون بہا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وہ قوت توڑنی مقصود ہے کہ وہ خطرہ نہ رہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے اور دین اسلام پر عمل کے لیے۔ تو اسلام کے غلبے کے لیے وہ رکاوٹ ڈالنے کی جرت نہ رکھیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان کو قیدی بنانا ہے۔ اچھا، قیدی بنا کے پھر اللہ نے بنیادی 2 صورتیں ذکر کی ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ تو یا پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، یا پھر فدیہ لے لینا ہے۔ اچھا، احسان کی جو ہے نا کئی صورتیں ہیں۔ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک ہے کہ ان کو قیدی ہی بنا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ احسان ہی ہے نا۔ ایک ہے کہ اس کی گردن ماری جائے، ایک ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا وہ غلام بنا لیتے ہیں، تو عورت اور اس کو لونڈی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پر احسان ہی ہے نا۔ اچھا، اسلام نے تو وہی کہا نا کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کیا کرو؟ کھلاؤ۔ غلاموں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ اپنی آخری بیماری میں موت سے کچھ لمحات قبل وہ غلاموں کے لیے اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو پھر بہت سارے جرائم میں جو ہے نا وہ سزا یہ بیان کی ہے کہ آپ کیا کریں؟ غلام آزاد کر دیں، غلام کو آزاد کرنے میں اجر بڑا رکھا ہے۔ تو یہ احسان ہی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے نا کسی کو قتل نہ کرے اور اس کو کیا کرے؟ قیدی بنا لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا صورت ہو سکتی ہے احسان کی؟ جی، ہاں، اس کو معاوضے کے بغیر ہی بھی نہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، معاوضے کے بغیر بھی نہ چھوڑ دے، یہ بھی اس پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ پھر اور معاوضہ لے کے آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس پر احسان ہی ہے۔ اور کیا کر لیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، احسان ہے، یہ بھی ہے کہ آپ ان کو بغیر کسی معاوضے کے کیا کریں؟ چھوڑ دیں، تو یہ آزاد کرنا ہی ہے۔ یا پھر یہ کہ اس کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو اجر اللہ سے لینے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں احسان کی۔ اچھا، فدیہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی خدمت لے لیتے ہیں کہ بھی آپ نا
سارے کے سارے مل کے یا 1 2 4 بندے ہیں مل کے یہ جہاں کنواں کھود دیں اس کے بعد آپ کو کیا کریں گے ادا کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ مسلمان وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو یہی تمہاری کیا ہے وہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا. پھر جو پیسے والے تھے ان سے آپ نے جو ہے نا وہ پیسے لیے وہ فدیہ کے طور پر تو ان کو جو ہے نا وہ کر دیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان قیدی ہیں کافروں کے پاس ان کے بدلے میں ان کا کیا کر لیا جائے تبادلہ کر لیا جائے. تو یہ ساری شکلیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. اچھا یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ شاید سمجھ آ رہا ہے کہ اب جو قیدی ہے اس قیدی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے جو 2 ہی صورتیں بیان کی ہیں نا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً اس کے بعد یا پھر احسان کرنا یا فدیہ لینا ہے. اچھا اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بھی اس کو قتل اگر مسلمانوں کا جو حاکم ہے امیر ہے وہ اس کو ضرورت سمجھتا ہے کسی بندے کو قتل کرنے کی تو قتل کیا جا سکتا ہے. وہ بنو قریظہ کے سارے یہودی آپ کے پاس سارے قیدی تھے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا بھی آپ نا سعد بن معاذ کو کہیں ہمارے بارے میں جو وہ فیصلہ کرے نا ہمیں منظور ہوگا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے احزاب کے موقع پر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا تو وہ تشریف لائے تو ان کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا تھا ان سب کو جو ہے نا کیا کرو قتل کر دو بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لو. 700 لوگ ایک دن میں ان کو قتل کیا گیا تھا خندقیں کھود کے ان میں پھینک دیا گیا ان کو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کسی قیدی کو وہ مسلمان حاکم اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کی سزا قتل کے سوا اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ قیدیوں میں آ جاتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو بندہ وہ بڑا کوئی خبیث ہے یا اس نے جو ہے نا بڑا نقصان پہنچایا ہے یا پھر جو ہے نا وہ کفر کا زور اس سے ٹوٹے گا کہ ان کا یہ کوئی ذمہ دار ہے کوئی کرنل ہے کوئی کمانڈر ہے تو اس کو جو ہے نا قتل کرنا بہت ضروری ہے تو کر سکتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ایمان والوں کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے. اللہ نے کہا نا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ اللہ چاہتا تو کیا کرتا ہے ان سے خود انتقام لے. بھئی جو بندہ اللہ کا باغی ہے اللہ خود انتقام نہیں لے سکتا. وہ پہلی جو قومیں جن کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ نے ہمارے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے تو ان سے اللہ نے اسی طرح خود بدلہ لیا. ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہے نا وہ ایمان والوں کو حکم دیا جہاد کرنے کا. اللہ نے خود اللہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سیکنڈوں کا کام بھی نہیں ہے منٹ تو بہت دور ہے نا. اللہ رب العالمین کے لیے ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ کافروں کو ان کو جو ہے نا وہ ملیا میں ایڈ کرنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا جہاد کا کس لیے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جو ہے نا وہ آزمانا چاہتا ہے. اگر اللہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا ہے اور وہ مال بھی دینا چاہتا ہے تکلیف آئے گی اس پر صبر کر کے دیکھنا چاہتا ہے. اچھا وہ جان چلی جائے گی تو اس پر جو شہادت کا جو اجر اور ثواب رکھا ہے وہ بندہ اس پر کتنا مطمئن ہوتا ہے کس قدر اپنی جان دینے کو تیار. یہ ساری چیزیں ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ تو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ان سے لڑو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. ویخزہم ان کو تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین اور اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کے بارے میں غصہ پایا جاتا ہے اس غصے کو اس ذریعے سے ختم کرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو معاف بھی کرے گا ان کے گناہ اور ان کے درجات بلند کرے گا. تو یہ اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے. اچھا اگر بندے کو پتہ چلے نا اس کا دشمن مارا گیا اتنی خوشی نہیں ہوتی اگر وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے مارا گیا ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہی جو ہے نا وہ جہاد کا وہ حکم اللہ نے اس لیے ایمان والوں کو دیا ہے.
جنت کی پہچان اللہ نے کروا دی. یدخلہم الجنۃ عرفھا لہم, جنت کی ان کو داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروائی ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں تعلیم من تحتها الانہار, تو اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا جو ہے نا وہ جنتوں کا تذکرہ کیا, نقشہ کھینچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ جنت ایسی ہوگی, اس کی اینٹ ایسی ہے, اس کے پھل ایسے ہیں, اس کی وسعت یہ ہے, اس کے گھوڑے اس طرح کے ہیں, اس کے درخت اس طرح کے ہیں. یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی ان کو اس کی پہچان کروا دی ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بندہ جو جنت میں داخل ہوگا نا اس کو اپنے گھر کے رستے کا پتہ ہوگا, اس کو اپنے گھر کے رستے کا پتہ ہوگا. تو وہ پہچان ہوگی تو اسے پتہ ہوگا نا. آپ کو وہ اپنے کسی عزیز رشتے دار کا وہ گھر کا پتہ نہ ہو, پہچان نہ ہو, تو آپ جا سکتے ہیں اس کے گھر میں؟ نہیں. جنت کے اندر یہ مشکل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اسی طرح جیسے دنیا میں یہ اپنے گھر کو پہچانتے تھے نا, جنت میں بھی اپنے گھر کو پہچانتے ہوں گے, اور اسی طرح جو ہے نا اس گھر میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کرنا ہے. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہے پھر؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. قیدی کے قتل کا حکم وہ بات پہلے ہو گئی ہے.